اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کا فائدہ۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اس سورۃ الاحزاب کی 2 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھیں، دیکھیں کتنی اہم بات سامنے آتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 43۔ اے نبی، اللہ وہ ذات گرامی ہے کہ وہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ معلوم ہوا اگر کوئی شخص اندھیروں میں پڑا ہے اور روشنی کا طالب ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے اسے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ وہ شخص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجیں گے، فرشتے بھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، رحمانی درود کے ذریعے اسے ظلمت سے نکال کر روشنی میں لایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا مرض نفاق کا علاج ہے، اس لیے کہ یہاں جس محل میں اس کی ہدایت فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں کی طرح نبی کو ایذا پہنچانے کے بجائے اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ جو لوگ درود کا اہتمام رکھتے ہیں ان کے اندر نفاق راہ نہیں پاتا۔ درود پاک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ۔ درود شریف فطری طور پر ہر مسلمان کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ حضور پر درود شریف بھیجے گا۔ پس در حقیقت کثرت درود شریف پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کو کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ حدیث مبارک ہے، جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سب سے افضل درود پاک درود ابراہیمی یعنی نماز والا ہے۔ دنیا و آخرت کی برکتوں کا نسخہ درود پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل کی آواز اور دھڑکن ہے۔ روئے زمین کا ہر مسلمان جہاں اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آج روئے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ورفعنا لک ذکرک کا فرمان خداوندی حقیقت کا روپ دھارے دکھائی نہ دے رہا ہو، سنائی نہ دے رہا ہو۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوام بخشنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم صادر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔
مسلمانوں کی کوئی محفل اور کوئی عبادت درود و سلام کی صداؤں سے خالی نہیں ہوتی۔ درود کیا ہے، کیسے پڑھا جائے، درود کے فیض و برکات کیا ہیں، اس موضوع پر کئی کتب دستیاب ہیں، لیکن مشہور دانشور عارف باللہ پروفیسر سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کی برکتوں اور معرفت پر ایک نہایت نرالا کتابچہ تحریر فرمایا۔ سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سید ابو بکر غزنوی مشہور علمی اور روحانی خاندان کے چشم و چراغ تھے، جو اپنے علمی کمالات کے باعث بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر بنائے گئے۔ بلا شبہ درود شریف کی فیض و برکات اس قدر ہیں، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اگر مختصراً یہ کہا جائے کہ دنیا اور آخرت کی تمام برکتوں کے حصول اور تمام تر غموں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ ایک مکمل نسخہ ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے کعب، اگر تم اپنی ساری دعا کا وقت درود پڑھنے کے لیے وقف کر دو تو یہ تمہاری دنیا و آخرت کے سارے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا۔ درود پاک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے والے اولیاء اللہ کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم فرمایا کرتے تھے، خدمت دین کی جتنی بھی سعادت مجھے حاصل ہوئی وہ سب درود شریف کی برکتوں کے سبب ہوئی۔ دنیا اور آخرت کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے درود شریف کا یہ گراں قدر تحفہ یقیناً بے قرار روحوں اور پریشان حال دلوں کے لیے نسخہ شفا ثابت ہوگا۔ برکتوں اور رحمتوں کے علاوہ یہ اتنی بڑی عبادت اور اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس عمل میں اللہ رب العزت کی ذات عظیم، اس کے فرشتے اور درود پڑھنے والے انسان بھی شامل ہیں۔ قارئین کرام، ناظرین، سید ابو بکر غزنوی کی بلندی درجات کے ساتھ ساتھ طارق اکیڈمی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ علم و ادب کی خدمت کے یہ سلسلے جاری رہیں اور قابل سات احترام